بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 88 یعنی 88 میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماء مبنیات کی جو 8 قسمیں بیان کی گئی تھیں تو ان کے نام لیے گئے تھے اس سے پہلے۔ تو اسماء مبنیات کی 8 قسموں میں سے ترتیب کے ساتھ قسموں کی وضاحت اور اس کی تشریح چل رہی ہے۔ دوستو، اب تک جو ہم نے سفر طے کیا ہے وہ ہے اسماء افعال تک کا سفر طے کیا ہے۔ 4 قسمیں اسماء مبنیات کی پوری ہو چکی ہیں، لیکن دوستو آج جو ہم اسماء مبنیات کی قسم پڑھنے جا رہے ہیں وہ قسم نمبر 5 ہے۔ تو اس قسم کا نام بھی ملاحظہ فرمائیں دوستو، یہ قسم جو ہے یہ بھی اسماء مبنیات میں شمار کی جاتی ہے اور یہ بھی اسم مبنی کہلاتی ہے۔ تو اس کا نام دیکھیے دوستو، اگر مجموعی طور پر بہت زیادہ یعنی جمع کے طور پر کہا جائے تو اسماء اصوات ان کا نام ہے۔ یعنی جتنے بھی الفاظ اس طریقے کے آئیں گے جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب اسماء اصوات کہلائے جاتے ہیں اور یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی تو یہ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے مبنیات کا سلسلہ ہے، تو اس کا تعلق بھی اس میں مبنی سے ہے۔ تو اگر ہم اس کو سنگل انداز میں یعنی واحد انداز میں بولیں تو اس کو کہا جائے گا اسم صوت، اس کی جمع ہے اسماء اصوات۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہے اسم فعل، پھر جمع کے حساب سے سب کو شامل کر کے اگر بولا جائے تو اسماء افعال۔ تو اسم فعل اسماء افعال جیسے ہیں ویسے اسم صوت اور اسماء اصوات ہیں۔ دوستو، یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صوت کس کو کہتے ہیں۔ دوستو، صوت یہ واحد ہے، پھر اس کی جمع آتی ہے اصوات، تو اس کے معنی آتے ہیں آواز۔ صوتن کے معنی آتے ہیں آواز، پھر اصوات کے معنی آتے ہیں آوازیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے نام سے ہی ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس قسم کا تعلق آوازوں سے ہے، یہ آوازوں سے تعلق رکھنے والی قسم ہے۔ جس طریقے سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں، جملے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو کرنا بھی ایک قسم کی آواز ہے، لیکن یہ ایک الگ انداز کی آواز کے سلسلے میں بولا جا رہا ہے، اس کی تعریف سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو قسم ہے اس کا تعلق آوازوں سے ہے۔ جتنی آوازیں انسان زبان سے نکالتا ہے گفتگو اور جملے کلام وغیرہ سے ہٹ کے، وہ مخصوص انداز کی جو آوازیں ہیں، جو مخصوص انداز کی آوازوں کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے، تو ان آوازوں کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے۔ تو اسماء اصوات کے تحت میں یہ جو اسم صوت کے نام کے ساتھ یہاں پہ جو تعریف لکھی گئی ہے دوستو، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اسم صوت کی تعریف یعنی آواز سے تعلق رکھنے والی جو قسم ہے اسماء مبنیات کی، جو قسم نمبر 5 ہے، تو اس کی تعریف کرنے جا رہے ہیں۔ اسم صوت کہتے کس کو ہیں؟ تو دوستو، اسم صوت کس کو کہتے ہیں یہاں تعریف سے واضح ہو رہا ہے، ہر وہ لفظ جس سے کسی آواز کی نقل کی جائے یا کسی جانور وغیرہ کو آواز دی جائے۔ اس کے اندر 2 پہلو ہیں۔ یہ جو اسم صوت ہے یا اسماء اصوات، تو اس کے اندر 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس سے کسی آواز کی نقل کی جائے، کسی بھی چیز کی آواز کی جب نقل کی جاتی ہے، اس کی نقل ہم کرتے ہیں تو اس کو بھی اسم صوت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ پلین کے اڑنے کی آواز کی نقل کر رہا ہے تو وہ اسم صوت ہے، کوئی ٹرین کے چلنے کی آواز کی نقل کر رہا ہے تو وہ اسم صوت ہے۔ پھر اسی طریقے سے کسی بھی چیز کی آواز جب کوئی آدمی نکالتا ہے اس کے حساب کی، اس کی نقل کرتے ہوئے، تو اس کو اسم صوت کہا جاتا ہے۔ تو تعریف کا ایک حصہ آواز، کسی چیز کی جو آواز ہوتی ہے مخصوص، تو اس کی نقل کرنے سے ہے، یہ جو پہلا حصہ ہے تعریف۔
پھر اس کے بعد جو تعریف کا دوسرا حصہ ہے دوستو، کسی جانور وغیرہ کو آواز دی جائے۔ ہم کسی چیز کی آواز کی نقل کرتے ہیں یا کسی چیز کو ہم آواز دیتے ہیں۔ دوسرے حصے کا تعلق کسی جانور وغیرہ کو آواز دینے سے ہے، خاص طور پہ جانوروں کو آواز دینے کے سلسلے میں ہے۔ پھر اس کے اندر کبھی کبھی چھوٹے بچے وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ فی الوقت جانور کے حساب سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو کسی جانور وغیرہ کی آواز نکالنا یا کسی جانور وغیرہ کو آواز دینا، چاہے وہ آواز بلانے کے لیے دی جائے یا بھگانے کے لیے دی جائے یا کسی اور کام کے لیے دی جائے، جانور کو آواز، تو اس کو اسم صوت کہا جاتا ہے۔ اور ایسی مخصوص آواز کو، آوازیں زیادہ تعداد میں بات کریں تو اس کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے۔ تو دوستو ہم فوری اس طرف آتے ہیں۔ دیکھیے اسم صوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں جیسے کہ دو حصے تھے تعریف کے، ہر وہ لفظ جس سے کسی آواز کی نقل کی جائے، مطلب کسی بھی آواز، کسی بھی چیز کی آواز نکالی جانا، تو اس کے سلسلے میں یہاں پہ کچھ مثالیں عرض کی گئی۔ پھر کسی بھی جانور وغیرہ کو آواز دینا، تو اس پہلو کے حساب سے یہاں پہ کچھ مثالیں یہاں پہ پیش کی گئی ہیں۔ دوستو یہاں دیکھیں اسم صوت کے تحت میں سنی ہوئی آوازوں کی نقل، کیونکہ ہم جب کسی چیز کی آواز نکالنا چاہتے ہوں اور کسی چیز کی آواز کی نقل کرنا چاہتے ہوں تو پہلے تو آواز سننا پڑے گا۔ ہم آواز سنے ہی نہیں، ہم آواز اس کی مخصوص کیا ہے اس کو جانتے ہی نہیں، تو ہم آواز مخصوص کیسے نکالیں گے؟ تو اس لیے پہلے سننے کی شرط ہے۔ کسی بھی چیز کی آواز کو سن کر اسی جیسی آواز نکالنا اور اس آواز کی نقل کرنا، یہ اسم صوت کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے قب، یہاں پہ لکھا ہوا ہے قب، یہ تلوار کے گرنے کی آواز کی نقل ہے۔ پھر اسی طریقے سے غاخ، یہ کوے کی آواز کی نقل ہے۔ پھر اسی طریقے سے تق، یہ پتھر کی آواز کی نقل ہے۔ پھر اسی طریقے سے وے، میت پہ رونے کی آواز کی نقل ہے، یہ آواز ہے۔ تو اس طرح جتنی آوازیں، ہم اس سے ہٹ کر بہت ساری آوازیں جو ہم سنتے ہیں، تو سننے کے بعد اسی قسم کی آواز اسی انداز سے ہم نکالیں گے، نقل کریں گے، تو اس کو بھی اسم صوت کہا جائے گا۔ پھر اس طریقے سے دوستو یہ دوسرے سمت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے جانور وغیرہ کو دی جانے والی آواز، کسی جانور کو دی جانے والی جو آواز ہے، چاہے اس کو اپنے قریب بلانے کے لیے یا اپنے سے دور کرنے کے لیے یا اس کو بٹھانے کے لیے یا اس کو اٹھانے کے لیے یا اس کو کھلانے کے لیے یا اس کو پلانے کے لیے، بہرحال جانور کو جو آواز دی جاتی ہے، جانور کی آواز نکالی جاتی ہے نہیں، جانور کو آواز دی جاتی ہے، اور وہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو مخصوص آواز نکالی جا رہی ہے ہم کو یہ کام کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے۔ تو ویسی صورت میں وہ جو آواز دی جاتی ہے مخصوص انداز میں کسی جانور وغیرہ کو، تو اس کا تعلق بھی اسماء اصوات سے ہے، اس کو بھی اسم صوت کہتے ہیں، اور یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں ہم اپنے اردو حساب سے نہیں بلکہ ایک عرب کے حساب سے اگر دیکھیں تو نخ یا نخی، یہ عرب لوگ جو ہے نا اونٹ بٹھانے کے لیے آواز نکالتے تھے، جس سے وہ، اور بعض وقت جو ہے نا اس کو سلانے کے لیے بھی آواز نکالتے تھے۔ تو یہ سلانے کے لیے اور بٹھانے کے لیے اس طرح نخا یا نخی کہا جاتا تھا، تو اس سے اونٹ سمجھ جاتا تھا کہ ہم کو بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا، تو وہ فوری بیٹھ جاتا تھا۔ تو دیکھیے اس کے بٹھانے کے لیے ایک مخصوص قسم کی آواز جو نکالی گئی، وہ مقررہ آواز، تو یہ بھی اسماء اصوات سے تعلق رکھنے والی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں یہ لفظ لکھا گیا بھئی عدس، یہ دیکھیے عدس، تو یہ جو عدس کا لفظ ہے یہ خچر وغیرہ کو ڈرانے کے لیے آواز نکالی جاتی تھی۔ تو آواز نکالی جاتی ہے تو یہ عدس کہتے ہی خچر اس جیسے جانور وہ ڈر جاتے ہیں، ان کو زجر و توبیخ کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، تو اس کو بھی اسماء اصوات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے بھی دوستو ہم اپنی اردو زبان کے حساب سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میں جہاں تک مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی مخصوص آوازیں ہیں جو جانوروں کو بھگانے کے لیے یا جانوروں کو بلانے کے لیے
وہ مخصوص کردار ادا کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دوستو بھائی مرغی ہے یا چڑیا ہے، اس کو ہم بھگانے کے لیے ہم کہتے ہیں ہوش، تو اس طرح جو ہے نا یہ مخصوص آواز ہم نے نکالا، تو یہ آواز جو ہے نا ان کو بھگانے کے لیے نکالی جا رہی ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم مطلب ہے کہ وہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں چرواہے وغیرہ، وہ لوگ اپنی آوازیں دے کر مخصوص آوازوں میں بکریوں کو، جانوروں کو بلاتے ہیں یا بھگاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں، تو وہ جو مخصوص آوازیں وہ نکالتے ہیں، وہ سب کے سب یہی اسماء اصوات میں بھئی آ جاتے ہیں اور وہ مبنی ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے تو خیر وہ تو ہمارے اردو کے حساب سے ہے، تو وہ مبنی ابنی سے اس کا یہ نہیں ہے تعلق. یہ جو عربی ہے، عربی اگر ان کو بھی شامل کر دیا جائے تو ان کے اوپر بھی اعراب وغیرہ تو آتا نہیں، پہلے تو آتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک لطف کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. پھر اسی طریقے سے دوستو اگر کتا ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے یا کتا بھئی آ رہا ہے تو ہم ہڑی کہتے ہیں اس کو. تو اس طرح ایک بھگانے کی آواز ہے نا، کتے کو بھگانے کے لیے ایک مخصوص قسم کی آواز ہم دیتے ہیں. تو جس طریقے سے ہماری اپنی اردو زبان میں کسی جانور کو بھگانے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے مخصوص قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے بھئی عرب لوگوں کے پاس بھئی عربی الفاظ کے تحت میں جانوروں کو بلانے یا بٹھانے یا سلانے یا کھلانے یا پلانے کے لیے مخصوص قسم کی آوازیں نکالی جاتی تھیں. جانور بھی اس کو بخوبی سمجھتے تھے اور اس کے اوپر وہ بھئی عمل بھی کرتے تھے. تو ایسی ساری آوازوں کو، چاہے وہ آوازوں کی نقل کرنے کے زمرے میں آئے یا وہ آوازیں دینے کے زمرے میں آئے، یہ ساری آوازوں کو بھئی اسماء اصوات کہا جاتا ہے. وہ عربی میں وہ جو مخصوص قسم کی آوازیں ہوتی ہیں یا نکالی جاتی ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، مبنیات کی قسموں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو دوستو آج ہم نے مختصر صحیح لیکن وہ اسماء اصوات کے سلسلے میں گفتگو سنی ہے. یہ ایک مخصوص قاعدہ تھا جو آوازوں سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ بھئی اسماء مبنیات کے تحت میں یہ 5ویں قسم تھی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کلاس میں بعد کی جو قسم ہے اسماء مبنیات کی 6ویں قسم، اس کے سلسلے میں ہم لوگ کچھ گفتگو اور قاعدے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.